بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ جیسے ایک پہلو ہے انسان کی شخصیت کا، وہ ہے علمی اور فکری پہلو ہے۔ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی پرسنالٹی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی مکمل، جب تک کہ اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی یکساں بنیادوں پہ اس کی تربیت اور ٹریننگ نہ ہو، اس کی ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ انسان ہے، ایک فرد ہے، نوجوان ہے، اس کی شخصیت کے بیسیکلی 5 اور 6 بڑے اہم پہلو ہیں جن کی ڈیولپمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، تب وہ ایک کامیاب انسان سوسائٹی میں بن سکتا ہے۔ جیسے پہلے اس کا ایک پہلو ہے، وہ علمی اور فکری پہلو ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچول پہلو، مینٹل اسپیکٹ، ذہنی پہلو، علمی فکری پہلو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلو مضبوط ہوگا تو اس کی فکر مضبوط ہوگی، اس کو نالج ملے گا، علم وہ حاصل کرے گا، اس کا نظریہ پختہ ہوگا، تو وہ ایک نظریاتی فکری لحاظ سے پختہ نوجوان ہوگا۔ تو اس پہلو میں پھر عقائد بھی ہیں، اسی پہلو سے آپ کے نظریات ہیں، افکار اسی سے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے، چونکہ پوری شخصیت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی سوچ اور فکر کے مطابق انسان ہمیشہ اعمال کرتا ہے اور اسی سے اس کی شخصیت بنتی ہے۔ ایک تو پہلو یہ علمی فکری پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے، وہ ہے کسی بھی فرد کا، وہ ہے اخلاقی روحانی پہلو ہے۔ اخلاقی روحانی پہلو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بیسیکلی بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، آقا علیہ السلام سے ایک تعلق ہے۔ اخلاقی روحانی پہلو یعنی اخلاقی روحانی پہلو اگر آپ چاہتے ہیں کسی کا مضبوط ہو تو اس کی مضبوطی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشننگ میں ہے، آقا علیہ السلام سے ریلیشننگ میں ہے۔ اخلاقی روحانی پہلو کا تعلق جو ہے وہ آپ کی روح کا تعلق بیسیکل ہے، یعنی آپ کی روح کا لنک، روحانی اعتبار سے آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، یعنی یہ اخلاقی روحانی پہلو ہے۔ یہ بھی مضبوط ہونا چاہیے کسی بھی فرد کا۔ یہ میں الگ الگ پھر آگے ہم تھوڑا شارٹ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو ہے کسی بھی فرد کا، وہ ہے معاشرتی اور سماجی پہلو کسی بھی فرد کا، کہ وہ اس کے معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، معاملات ہیں، اس میں آداب آتے ہیں، آداب زندگی آتے ہیں، سارے جملہ آداب آتے ہیں اس میں، پوری لائف کے آداب، مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں تو وہاں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات، سلام دعا، کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ ایک محلے میں رہ رہے ہیں تو محلے کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے، ایک خاندان میں تو خاندان سے کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، سارا یہ سارے معاشرتی اور سماجی پہلو ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم پہلو ہے، وہ ہے ایک فرد کا، وہ معاشی اور اقتصادی پہلو ہے، کہ ایک نوجوان ہے، وہ معاشی لحاظ سے اس کی صورتحال کیا ہے، کیا وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہے، کمزور ہے، اس کا ذریعہ انکم کیا ہے، حلال کے ذرائع ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو معاشی پہلو میں اس کے پاس جب تک وہ معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط نہ ہو، معاشی لحاظ سے مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، نہیں۔ معاشی ترقی اور معاشی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا وہ ارن کر رہا ہو کہ اس کے اپنے بھی، فیملی کے بھی خرچے پورے ہو رہے ہوں، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ فیملی کی غمی خوشی میں شریک ہو سکے۔ یہ ہے معاشی ترقی، یہ ہے معاشی آسودگی، یہ ہے معاشی ڈیولپمنٹ کسی بھی فرد کی، کہ اس کی اپنی ضروریات پوری ہوں، اس کی فیملی کی پوری ہو رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ فیملی کی غمی خوشی میں شریک ہو سکے، اسے کسی سے مانگنے نہ پڑ جائیں۔ یہ معاشی ترقی اس لیول تک ہونی چاہیے۔
یہ معاشی پہلو ہے. پھر اس کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ پہلو ہے عملی اور دعوتی پہلو ہے. عملی اور دعوتی پہلو ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ اس کی پریکٹیکل لائف سے ہے, اس کا انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے. عملی دعوتی پہلو دین اسلام کی خدمت کے لیے ہے, اپنے جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہو. اس کا تعلق کنٹریبیوشن کے ساتھ ہے. اس کا تعلق آپ کا کسی بڑے کام کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے, دین کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, معاشرے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ملک کے لیے, دین کے لیے. یہ عملی اور دعوتی پہلو ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ 5 ایسے پہلو ہیں کہ جن 5 پہلوؤں کا ایک نوجوان کا اس کی شخصیت کا مکمل ہونا ضروری ہے. اب مثال ہے علمی اور فکری پہلو ہے. اب ہوتا یہ ہے, میں جو اب پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں اور ہم آج کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان پہلوؤں میں سے ایک پوائنٹ کو لے لیں ہر پہلو میں سے اور اس پہ آج سے محنت شروع کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بلک میں ہم کلپس سن رہے ہوتے ہیں, بڑی تعداد میں کلپس چل رہے ہیں, شارٹ کلپ ہیں مختلف ہم سن رہے ہوتے ہیں اور وہ مطلب سنے پھر آگے فارورڈ کر دیے, فیس بک پہ سنے پھر اس کو شیئر کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بعض اوقات ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں بہت بڑی تعداد میں ہم کلپس سن رہے ہیں, خطابات بھی سن رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات کتاب پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, بکس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو علم ہے وہ ہماری شخصیت کا حصہ نہیں بنتا, چونکہ ہم اس کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھتے ہیں, سیکھنے کی حد تک نہیں رکھتے. جب پڑھنے کو آپ سیکھنے میں لے آئیں تو سیکھنے والی چیز انسان اپنی لائف کا حصہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ نظر آتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کی لائف کا حصہ بنا ہوا ہے. آج کا جو سیشن ہے بیسیکلی ہمارا اسٹڈی سرکل کا, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 5 ایسپیکٹ ڈسکس کیے ہیں ایک نوجوان کی, کسی بھی فرد کی لائف کا, کہ جب تک یہ 5 پہلو مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک ایک کامیاب اور مکمل انسان نہیں بن سکتا. مکمل مین کہ آپ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ اتنے ضرور پرفیکٹ ہوں سوسائٹی کے اعتبار سے تاکہ نوجوان آپ سے ملیں تو وہ کہیں ہاں کہ ان کا تعلق کس تحریک کے ساتھ ہے, کس مشن کے ساتھ ہے, یہ کہاں بیٹھتے ہیں, کہ ماشاءاللہ ان کے فکر کے لحاظ سے یہ مضبوط ہیں, اخلاقی روحانی اعتبار سے بھی سٹرونگ ہیں یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ان کے اچھے ایٹیکیٹس, بیہیویئرز, اچھے مینر والا بندہ ہے, معاشی لحاظ سے ماشاءاللہ آسودگی میں ہے, اور عملی دعوتی لحاظ سے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کو. تو جب ہمارے یہ 5 پہلو سٹرونگ ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹ نہ صرف اپنی ذات کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, ملک و قوم کے لیے یہ ایڈوانٹیج ہوگا, اور پھر لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب ہوں گے اور پھر وہ بھی اسی راہ پہ چل پڑیں گے. یہ ہے اصل میں. تو مثال کے طور پر جیسے علمی اور فکری پہلو ہے, اس پہلو میں سے آج ہم یہ بات کریں گے, صرف اتنی کریں گے اس ایک پہلو میں, کہ علمی فکری پہلو میں ہماری, اور ایک اور بات بڑی اس کے ساتھ لنک ہے. اب آئیں کہ جو میں نے کوشچن پہلے کیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں, کلپ سن رہے ہیں, لیکن وہ ہماری شخصیت کا حصہ نہیں بن رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیکھ تو رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے کچھ پلاننگ نہیں کر رہے, غور و خوض نہیں کر رہے. بے تحاشا کلپ سنتے ہیں لیکن لائف کا حصہ نہیں بن پا رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے, پلان نہیں کرتے, اسٹرگل نہیں کرتے. اور جو اسٹرگل ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی اچھی عادت کو اپنانا ہے تو اس کو آپ کو کم از کم 40 دن ایفرٹ کرنی پڑے گی, اس پر توجہ دے کے فوکس کر کے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہوگا, تب وہ آپ کی لائف کا حصہ بنے گی, ادروائز نہیں بنے گی. تو ہیبٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تب ہی ممکن ہے کہ ایک
پوائنٹ ہم رکھ لیں کہ یہ اپنے ایک ہیبٹ ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کے لیے ہم ایک شیٹ بنا لیں، ایک ٹریکر بنا لیں، اس کے لیے ہم ایک اپنا اسکور بورڈ بنا لیں پیج پہ، مچھرا ایک ہم فارم ڈیولپ کر لیں گے، وہ ہو جائے اور اس پہ لکھا ہو اس ہفتے کی، اس مہینے کی یہ ہے، اس کو ڈیلی بیس پہ ہم فائل کو کھول کے ہر روز چیک کریں گے آج اس پہ کیا نہیں کیا۔ تو ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم فوکس کر کے ایک ایک کو لیں اور اس پر فوکسلی کام کریں۔ مثال اس پہ آ جائیں، علمی فکری پہلو ہے ایک ہماری، اس کا تعلق آپ کے سوچ سے ہے، انٹلیکٹ سے ہے، ذہن سے ہے اور علم سیکھنے سے ہے اس کا۔ تو اگر ہم ایک علمی فکری پہلو میں صرف ایک پوائنٹ لے رہے ہیں، صرف ایک پوائنٹ، وہ کیا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ مطالعہ کریں اور سنیں، جو الحمدللہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، جو آلریڈی ہم اسٹڈی سرکل میں کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ والا پہلو ہمارا اس طرح مضبوط ہوگا، ہم سیکھیں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی سوچ میں پختگی آئے گی، جتنا زیادہ آپ سنیں گے، اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، آپ کا انٹلیکچل لیول جو ہے وہ مضبوط ہوگا، آئی کیو لیول آپ کا اسٹرانگ ہوگا۔ پھر آپ کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی ڈسکشن ہوگی تو آپ وہاں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنا موقف دے پائیں گے آپ۔ پھر آپ کی ایک اسٹرانگ، آپ کی ایک ویو پوائنٹ بنے گا، آپ صاحب رائے بن جائیں گے، آپ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، کسی آفس میں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، محلے میں ہیں، فیملی میں ہیں، کسی جگہ پہ ہیں، کوئی ایشو ہوگا تو آپ اس ایشو کو ایڈریس کر پائیں گے اگر نالج ہوگا تو نالج کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ انٹلیکچولی آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے اور آپ فکری لحاظ سے پختہ ہو جائیں گے اور آپ پھر لوگوں کو گائیڈ کریں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہلو میں ہمیں ایک کام پہ فوکس کرنا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ضرور کتاب کا مطالعہ کریں، کتاب سے قرآن پاک کی آیات 5 مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، اس کے ساتھ ریلیونٹ بکس کا مطالعہ ہو، اور شارٹ کلپس بھی یا جو بھی کلپس آ رہے ہیں ان کو سنیں تاکہ اس سے ہماری فکر اور نظریے میں پختگی اور نالج آئے اور اس سے آپ کا ذہنی سطح آپ کی بلند ہو سکے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس پہلو میں اس کام پہ ہم نے محنت کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ وہ ہم آلریڈی سارے نوجوان کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے وہ اخلاقی روحانی پہلو ہے۔ اخلاقی اور روحانی پہلو یہ ہے کہ اب یہ اخلاقی روحانی میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، روحانیت بھی اور اخلاقیات بھی، مورل ویلیوز بھی آ جاتی ہیں، تو اسی سے لنک ہو جائیں گی۔ تو ہم روحانی پہلو کو لے لیتے ہیں۔ جو روحانی پہلو ہے کسی بھی ایک فرد کا، نوجوان کا، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے، الٹیمیٹ گول کہ جس طرح علمی فکری پہلو میں الٹیمیٹ گول تھا کہ نظریاتی فکری پختگی ہو، ہر سبجیکٹ میں ہو جائے آہستہ کرتے کرتے، تو اس کے لیے ہم نے پہلا ایکٹیویٹی دے دی۔ اب روحانی پہلو کا جو الٹیمیٹ گول کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے نسبت کبھی ہو جائے، یہ الٹیمیٹ گول ہے نا، روحانی پہلو اتنا مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے جو ایک ہی پوائنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی روحانی پہلو میں ایک چیز کو لے لیتے ہیں جس کو فوکس کر لینا ہے آج سے، وہ کیا کہ ہم نماز کو یکسوئی سے پڑھنا شروع کر دیں بس۔ باقی چیزیں روحانی پہلو کی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے وظائف بھی ہیں، اوراد بھی ہیں، بکس بھی ہیں، بہت کچھ ہے، ایون عبادات میں بہت کچھ ہے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں چونکہ ایک چیز کو پکڑنا ہے فوکس کر کے، تو روحانی پہلو کو مضبوط کرنے کا ہم نے جو ٹول بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے، جو ایکٹیویٹی ہوگی ہماری روزانہ کی بنیاد پہ 5 اوقات میں، کہ نماز کو یکسوئی سے پڑھنا ہے، نماز کو یکسوئی سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے حدیث پاک میں یہاں کوٹ کروں گا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ اے بندے، اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو یہ تو گمان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
تو نماز پڑھنے کی دو ہی حالتیں ہیں، تیسری کوئی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ اس حال میں پڑھیں کہ اللہ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کیفیت میں. اور پھر نماز میں بھی پھر کیا ہے، نماز کے اندر بھی یکسوئی کے لیے بھی کچھ ذرائع ہیں. سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اور آپ قریب ہو جائیں گے، اور اس حالت میں اس کو یاد کریں گے، اللہ تو ہر چیز کا مالک خالق ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تیری بارگاہ میں آ گیا تو فضل فرما. یعنی اس کی دھیان اور یکسوئی میں نماز، یہ ہمارا اسپرچول پہلو کو ڈیولپ کر دے گا، یہ اسپرچولی ہمیں مضبوط کر دے گا یہ والا نماز کا اس انداز میں پڑھنا. تیسرا پہلو ہے وہ معاشرتی اور سماجی پہلو. اس میں سارے کے سارے آداب آتے ہیں، ایتھکس آتے ہیں، سوشل ویلیوز آتی ہیں، معاشرتی آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، اس میں آتے ہیں. اس پہلو میں یہ تیسرا پہلو ہے. اس میں جو پہلو ہے معاشرتی آداب میں، اس میں اگر ہم ایک چیز کو لے لیں آغاز میں، معاشرتی آداب میں لے لیتے ہیں، سوشل ایسپیکٹس میں، کہ ہم ایک اپنا معمول بنا لیں، ایک عادت بنا لیں کہ ہم جہاں بھی جائیں تو سلام سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آداب ہیں، ملاقات کے آداب ہیں. معاشرتی آداب میں اس ایک پوائنٹ کو لے لیں گے، دیکھیے کس قدر سوسائٹی میں امن پھیلتا ہے، کس قدر سکون سوسائٹی میں آئے گا، کس طرح آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. اور سلام ایک دوسرے کو کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، حدیث پاک بھی ہے. تو اب آپ یہ معاشرتی آداب میں ہم اس ایک عادت کو اپنا لیتے ہیں کہ سلام کی عادت اپنا لیں، سلام کو عام کرنے کی عادت کو اپنا لیا جائے. آفس میں آئیں، بے شک آپ 4 دفعہ باہر گئے ہیں دفتر سے، لیکن واپس آئے تو سلام کریں، سلام کریں. آپ کسی آفس میں گئے ہیں، وہاں سلام پہلے کریں. مسجد جاتے ہوئے کوئی ملا، سلام کریں، واپس آتے ہوئے سلام کریں، گھر جا کے سلام کریں، روم میں جائیں سلام کریں. یعنی سلام کو عام کر دیں. یہ معاشرتی آداب میں اس ہیبٹ کو ہم نے لینا ہے، سلام کریں. جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے سلام کریں. چوتھا پہلو ہے وہ معاشی اور اقتصادی پہلو ہے، اور یہ بہت عام پہلو ہے. یہ پہلو ایسا ہے کہ اس پہلو کی مضبوطی سے یہ باقی پہلو بھی بڑے آپ کے افیکٹ کرتے ہیں، اس کے کمزور ہونے سے بھی دوسرے متاثر ہوتے ہیں. اس پہلو کے لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ورکنگ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جس جگہ جاب کر رہے ہیں ایمانداری اور دیانتداری سے وہاں کام کریں، وہاں وفاداری سے کام کریں، وہاں وفادار ہو کے کام کریں. اس سیلری جتنی مرضی ہوگی اس میں برکت آ جائے گی. اگر وہاں ہم ایمانداری سے کام کریں گے، وہاں پر پورا ٹائم لگائیں گے، اس ٹائم کو ایمانداری سے سرو کریں گے، یعنی جو بھی اوقات ہیں ان اوقات میں انہی کے متعلقہ کاموں پہ ٹائم لگایا جائے، غیر ضروری موبائل کا استعمال نہ کیا جائے. اگر غیر ضروری موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا ٹائم دیں آفس میں اسے کور کرنے کے لیے، تو تب یہ ایمانداری میں شامل ہوگا. ایمانداری میں جب ہم 8 کے 8 گھنٹے پورے لگائیں گے کسی جگہ پہ، 8 گھنٹے ہیں یا 10 ہیں یا 12 ہیں، جو بھی ٹائم ہے، جب پورے ٹائم وہاں لگائیں گے تو جو بھی آپ کو سیلری ملے گی اس میں برکت پڑ جائے گی، آپ کے لیے کبھی پریشانی کا باعث نہیں بنے گی. ایک تو بات اس پہلو پہ ضروری جو بات کرنے کی ضرورت ہے کہ رزق حلال کھایا جائے. رزق حلال کے اندر جو ہے نا آپ کی روحانی ترقی بھی اس میں مضمر ہے. اس کے اندر رزق حلال کے ذریعے آپ کی آگے اولاد کی بھی آگے تربیت ہوگی، وہ بھی نیکی کی راہ پہ آئے گی جب رزق حلال کھلا رہے ہوں گے. تو ایمانداری سے جب وقت پورا کریں گے وہ سارے رزق حلال ہے، نہیں کریں گے تو اس میں فرق آ جائے گا، اور وہ فرق پھر آگے نسلوں میں جائے گا. تو اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حلال کا ذریعہ ہو معاشی اپنے ڈیولپمنٹ کے دوران، اور جو بھی جاب ہو، جو ورک ہو، اس میں ایمانداری سے کام ہو. اب دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ کہ ظاہر بات ہے مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات اوورال معاشی ڈسٹرب ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ضرور
اگر ایک جگہ جاب کر رہے ہیں تو دوسری جگہ کوئی آپ ارننگ کے ذرائع ڈھونڈیں. اس کے لیے بہترین سورس آن لائن ارننگ کا ہے, ای کامرس کا ہے, امیزون پہ ورکنگ ہوتی ہے. آج کل بہت سارے آپشن ہیں, یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ بھی آپ چیزیں وہاں سے آن لائن ہر بندہ سیکھے. اور جو آن لائن جاب ارننگ کے ذرائع ہیں وہ سیکھنے چاہیے تاکہ ہماری انکم بڑھے. انکم کو انکریز کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. ٹائم نکالیں, بجائے ہم موبائل پہ, فیس بک پہ, دیگر چیزوں پہ ٹائم کا ضیاع کر رہے ہیں, اس کے بجائے آن لائن ارننگ پہ ہم اپنے آپ کو توجہ دیں, اس پر فوکس کریں اور اپنی انکم بڑھائیں. اور اتنا معاشی لحاظ سے ضرور مضبوط ہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنی ضروریات بھی پوری ہوں, فیملی کی بھی پوری ہوں, اور اس کے بعد آپ بس اتنا پیسے ہونا چاہیے کہ آپ غمی خوشی میں شریک ہو سکیں فیملی کے. اتنی معاشی ترقی ضروری ہے. اگلا پہلو ہے وہ ہے عملی اور دعوتی پہلو ہے. جو عملی اور دعوتی پہلو ہے اس میں آپ وقت نکالیں. عملی دعوتی پہلو کیا ہے کہ آپ پریکٹیکلی آپ انوالو ہوں اپنی فیملی کی بیٹرمنٹ کے لیے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے, اور دین کی سربلندی کے لیے آپ وقت نکالیں. یہ ہے عملی اور دعوتی پہلو. اگر یہ پہلو نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی ڈیولپ ہو جائیں تو آپ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل نہیں ہیں, معاشرے کے لیے بینیفیشل نہیں ہیں. آپ فکری لحاظ سے پختہ ہوں, اخلاقی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے پختہ ہوں, معاشرتی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, لیکن آپ اس کو آگے فیض عام نہ کر رہے ہوں, ورکنگ نہ کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو عملی دعوتی پہلو میں وقت روزانہ نکالیں, خواہ تھرو فہم دین کے پروجیکٹ کے کلپس کو شیئرنگ کرنا, خواہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہوں, پریکٹیکلی جس محلے میں رہیں وہاں پر کام کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, ذمہ داریوں پہ ہوں تو اپنی تنظیمی ذمہ داریاں پوری کریں, فیلڈ میں اپنے رابطے کریں, وزٹس کر رہے ہوں, میٹنگ کر رہے ہوں. یہ سارا عملی دعوتی پہلو میں ہے. نئے نوجوانوں کو مصطفی قافلے کی دعوت دے رہے ہوں, ان کو ممبر بنا رہے ہوں, یہ عملی دعوتی پہلو ہے. یہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں. اچھا, معاشی اقتصادی پہلو میں ایک ایکٹیویٹی ہم نے دی نہیں ہے, اس کو لے لیتے ہیں. معاشی اقتصادی پہلو میں ایک ایکٹیویٹی کو لے لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاب کر رہے ہیں, جہاں بھی کام کر رہے ہیں, پوری ایمانداری کے ساتھ کام کریں, دیانتداری کے ساتھ کام کریں, پورا وقت لگائیں. اگر لیٹ آ گئے تو اس وقت کو کور کیا جائے اگلے ٹائم لگا کے, تاکہ ہمارا یہ والا پہلو سٹرونگ ہو, ہمارا وہ رزق حلال ہو. تو پہلا معاشی اقتصادی پہلو میں یہ پہلو ہے کہ ہم اپنے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پورے ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری سے کام کریں اور اس میں کمی بیشی نہ ہو. پانچواں عملی دعوتی پہلو میں یہی ہے کہ ہم اس پہ ایک پوائنٹ رکھیں, ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں اس میں سے, یعنی عمل کے لیے, ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, کہ ہم ایک نوجوان کو آج سے اپنے ٹارگٹ میں لے لیں کہ اس کو اس مہینے میں ممبر بنانا ہے. بس ایک نوجوان کو جو ہماری براڈ کاسٹ لسٹوں میں ہے, اس ایک کو ٹارگٹ کر لیا جائے کہ اس کو میں نے اس مہینے ممبر بنانا ہے میں نے مشن کا. اب وہ اس پہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, اسے کیسے کرنی ہے, اس کو آپ مطلب میسج کریں, کال کریں, سلام دعا کریں, پوچھیں, حال احوال پوچھیں. ٹھیک ہے, اور ٹارگٹ ہو کے میں نے اس کو اس مہینے ممبر بنانا ہے. ایک پہلو آخری ہے, وہ ہے جسمانی پہلو ہے. یہ مس ہو گیا تھا, 6 پہلو تھے بیسک ٹوٹل سارے. فزیکل اسپیکٹ ایک لائف کا, ہماری جسم ہے, ہماری اس سے مراد ہماری صحت ہے, ہماری باڈی ہے, صحت ہے. یہ پہلو بھی بہت اہم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم ہے. چونکہ آپ کی فزیکل کنڈیشن مضبوط ہوگی, صحت مند ہوں گے تو آپ یہ سارا کچھ کریں گے. صحت ہی ویک ہے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. تو جو جسمانی پہلو ہے, اس پہلو کا جو ہم ایک ہی لے لیتے ہیں ایسپیکٹ, جسمانی پہلو میں سے ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں جس پر ہم نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, وہ ہے ایٹنگ مینرز ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایٹنگ مینرز, ایٹنگ کھانے کے آداب. ایک چیز کو لے لیتے ہیں,
اگر کھانے کے آداب ہی ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو ممکن ہے ہمیں ایکسرسائز کی ضرورت نہ پڑے، سمپل واک سے ہی ہماری لائف صحیح چل پڑے گی۔ ایٹنگ مینر میں یہ ہے، جو جسمانی پہلو ہے اس کا جو ایک ہیبٹ ڈیولپ کریں گے ایٹنگ مینر کی، وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا اور پہلے سے پانی پی لینا اور بسم اللہ کر کے کھانا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا، برش کرنا، اور کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی لکوڈ نہ پینا کم از کم آدھے پونے گھنٹے تک۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں کیلشیم بھی ہے، پروٹین بھی ہے، آئرن ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جاتی ہیں تو وہ ایبزارب ہوتی ہیں، چیزیں جذب ہوتی ہیں، باڈی کا حصہ بنتی ہیں، تن کو لگتی ہیں، تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اور وہی جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، اور وہی قوت مدافعت ہوتی ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے اور آپ کو صحت مند رکھتی ہے۔ اب ہم اتنا ہیلدی فوڈ بھی کھائیں اور ہیلدی فوڈ کھانے کے بعد ہم چائے پی لیں یا قہوہ پی لیں یا کافی پی لیں یا کولڈ ڈرنک پی لیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں کیفین ہوتی ہے، تو وہ جو کیفین ہے وہ آپ کی کیلشیم اور آئرن اور پروٹین کو ابزارب نہیں ہونے دیتی، وہ ضائع کر دیتی ہے۔ اتنا ہیلدی فوڈ ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایٹنگ مینر میں بنیادی بات یہ ہے کہ کھانا آپ جب شروع کرنے لگیں تو پہلے سے پانی پی لیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں، اس میں برکت ہو۔ کھانا کھایا اتنا کھائیں کہ اگلے کچھ حصہ بھوک کے لیے چھوڑ دیں، کچھ حصہ اتنا کھائیں۔ کھانے کے بعد کوئی لکوڈ نہ پئیں، بالکل آدھا پونا گھنٹہ، اس گیپ میں پھر بعد میں آپ شک چائے وغیرہ یا قہوہ پی لیں، اور کھانے کے فوراً بعد برش کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں۔ اگر برش کی سہولت نہیں تو کلی لازمی کریں، ہاتھ دھو لیں، تاکہ آپ کی دانتوں کی جو ہے نا وہ یہ لائف برقرار رہے، بڑے مضبوط رہیں دانت آپ کے، اور کھانے کے اوقات کا تعین ہو جائے، ٹھیک ہے، کھانے کے فوراً بعد ہم بیڈ پہ نہ جائیں۔ یہ سارے کے سارے جناب آداب ہیں، یہ آداب ہم نے جسمانی پہلو میں ہم نے ایٹنگ مینر کو لینا ہے، جسٹ یہ پہلا 1 مہینہ اس پہ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، اور ہم نے اس پہلو میں اسٹرانگ۔ پھر کھانا، جب ایک اور بات آ گئی کھانے کے آداب میں، جب کھانا آپ کھا رہے ہوں تو کھانا پوری یکسوئی سے کھائیں، کھانا پوری یکسوئی کے ساتھ کھائیں۔ اس کھانا کھانے کے دوران آپ کی توجہ کھانے پہ، اور کھانے کو، اس کو ٹیسٹ کو انجوائے کریں۔ آپ کھانا پورا چبا کے کھائیں۔ اگر چبا کے کھائیں گے، پراپر کھائیں گے، تو آپ کو ایک کھانے پہ کم از کم 20 منٹ لگیں گے۔ جب 20 منٹ میں کھانا کھائیں گے تب وہ جسم کو لگے گا۔ نہ ہم پراپر چبا کے کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے دوران ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ سارے کی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ مینرز ہیں، ایٹنگ مینرز ہیں۔ تو جسمانی پہلو میں جو ایٹنگ مینرز ہے اس کو ہم نے اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے، اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ایٹنگ مینرز میں کیا ہے کہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، ہم نے بسم اللہ کر کے کھانا کھانا ہے تاکہ اس میں برکت ہو، اور کھانا کھاتے ہوئے ہم نے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کھانا کھانا ہے، اور اس کے ٹیسٹ کو انجوائے کرنا ہے، ہم نے اسی پر دھیان ہو تاکہ وہ ہمارے تن کو لگے۔ جب کھانا ہم کھا چکے ہوں، اور کھانا بھی اتنا کھائیں کہ آگے تھوڑی بھوک رہے، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھا چکے ہوں تو اس کے بعد پھر ہم ہاتھ دھوئیں، برش کریں، ٹھیک ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم کوئی لکوڈ نہ پئیں، نہ پانی پئیں، نہ چائے، نہ کافی، نہ قہوہ، نہ کولڈ ڈرنک۔ یہ پئیں گے تو یہ سارے ہیلدی فوڈ کو ضائع کر دے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ ہم کھانے میں کھا رہے ہوتے ہیں، کیلشیم ہے، پروٹین ہے، آئرن ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کیفین ہوتا ہے، اور کیفین ان چیزوں کو ابزارب نہیں ہونے دیتا، وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہیلدی فوڈ کو ہم نے جسم
کہ تن کو لگنا چاہیے. تو اس لیے کھانا کھانے کے بعد کچھ لیکوڈ نہیں پینا. آدھا پونا گھنٹہ، گھنٹے تک بلکہ احتیاط کریں، گھنٹے تک کریں، اس کے بعد بے شک پی لیں آپ. تو یہ ابتدائی طور پر جو ہمارا فزیکل اسپیکٹ ہے اس پہ تو بہت سارے ٹاپکس ہیں، ایکسرسائز بھی ہے، پراپر سلیپ بھی ہے، بیلنس ڈائٹ بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے صرف ایک پوائنٹ کو لیا ہے جس کو اپنی ہیبٹ کا حصہ، اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے. اس ہیبٹ کو، وہ ہے ایٹنگ مینرز. ایٹنگ مینرز، یہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ 6 پہلو ہیں ہماری زندگی کے، شخصیت کے 6 پہلو ہیں. ان 6 پہلوؤں کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. یہ ڈیولپ کریں گے تو ہماری ایک مضبوط شخصیت بنے گی. وہ 6 کے 6 پہلو بیک وقت ہمیں مضبوط کرنے ہوں گے، ڈیولپ کرنے ہوں گے. کوئی ایک بھی ویک رہ گیا تو پرسنالٹی ویک ہو جائے گی. 6 کے 6 پہلو، جس میں علمی فکری پہلو کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ہم نے ایک ایکٹیویٹی لے لی ہے، وہ ہے ڈیلی کا مطالعہ اور خطاب سننا. دوسرا پہلو ہمارا اخلاقی روحانی پہلو ہے. اس میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی لے لی ہے کہ نماز کو یکسوئی سے ہم نے پڑھنا ہے. تیسرا پہلو ہمارا معاشرتی سماجی پہلو ہے. اس میں سے ایک ایکٹیویٹی لے لی ہے، سلام کو عام کرنا ہے. السلام علیکم، جاننے والے اور نہ جاننے ہر ایک کو السلام علیکم کہنا ہے. چوتھا جو پہلو ہے معاشی اقتصادی پہلو ہے، اس میں سے ایک ایکٹیویٹی لے لی ہے جس پہ فوکس کرنا. وہ یہ ہے کہ جہاں بھی جاب کر رہے ہیں، جہاں ورکنگ کر رہے ہیں، وہاں پورا ٹائم لگا کے دیانتداری سے وقت وہاں لگانا ہے. پانچواں پہلو ہے عملی دعوتی پہلو ہے. اس میں سے ایک ہم نے ایکٹیویٹی لے لی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر مہینے ایک نوجوان کو مستفی قافلے کا حصہ بنانا ہے. اور چھٹا پہلو ہے وہ جسمانی پہلو ہے، فزیکل اسپیکٹ ہے، اس کو ڈیولپ بھی کرنا ہے. ساتھ ساتھ اس کا ایک ہم نے ایکٹیویٹی لے لی ہے، وہ ہے ایٹنگ مینرز کی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.